شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 26واں پارہ اور ساتھ ہی کچھ حصہ 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. ان کے جو بھی اعمال ہیں، ان کے جو بھی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو برباد کر دیتا ہے جن کے اندر یہ دو برائیاں پائی جائیں. پہلی برائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کریں یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انکار کریں. یہ پہلی قسم کے لوگ. اور دوسرے وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. عن سبیل اللہ. اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد اللہ کے دین کی طرف آنے والوں کو روکنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی باتیں جہاں پر بیان کی جاتی ہیں وہاں پر لوگوں کو بیٹھنے سے روکنا، وہاں پر باتیں سننے سے لوگوں کو روکنا، ان کو لے کر چلے جانا اور دوسرے دنیائی مشاغل مصروف کر دینا، یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. عن سبیل اللہ وصدوا عن سبیل اللہ. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اضل اعمالهم. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ بظاہر نیک ہیں، لیکن اگر یہ دو باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو جو ہے برباد کر دے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو اللہ تعالیٰ دین پر جما دے گا. تمہارے قدم دین پر ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جما دے گا. اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اللہ نے یہاں پر خاص طور پر ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو لوگ دین کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، دین کی پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور غیب سے ان کی مدد اور نصرت کی جاتی ہے. ساتھ ہی ان کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدم کو دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جما دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. پھر آگے اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کو جو جنت کے اندر انعامات دیے جانے والے ہیں، ان انعامات کی کچھ باتیں اور کچھ فہرست اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون. اس جنت کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے کیا ہے. اس کے اندر انعامات کیا کیا ہیں؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس کے اندر پانی کی ایسی نہریں بہہ رہی ہے جس میں کسی قسم کی بدبو نہیں پائی جاتی.
یعنی بالکل بغیر بدبو سے، ہر قسم کی تمام چیزوں سے، گندگی سے، ناپاکی سے وہ پانی پاک و صاف ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، بغیر بدبو کا پانی اور اس کی نہریں وہاں پر جاری ہیں متقی لوگوں کے لیے جنت کے اندر، یہ ان کا پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جنت میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جیسے ہم زمین پر جو ہے پانی کی نہریں دیکھتے ہیں، واٹر فالز کی شکل میں ہو، ندیوں کی شکل میں ہو، جیسے پانی بہتا ہے ویسے جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ کیسی ہوں گی؟ لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ بالکل تبدیل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد دودھ خراب ہو جائے، پھوٹ جائے، بلکہ بغیر کسی اس میں تبدیلی آئے کہ وہ دودھ کی نہریں ایمان والوں کے لیے اور متقی لوگوں کے اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں وہاں پر جاری ہوں گی جس کا مزہ بالکل تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا انعام ہے وانہار من خمر لذۃ للشاربین، وہاں پر شراب کی نہریں اللہ تعالیٰ جاری فرما دے گا، اور وہ شراب پینے والوں کے لیے بڑی ہی لذت دار ہوں گی اور بڑی ہی مزیدار ہوگی۔ شراب سے مراد یہ شراب نہیں جو لوگ پی کے جو ہے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، بلکہ وہاں پر شراب سے مراد بہترین قسم کے جوس اور شربت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ بھی گلاس 2 گلاس نہیں بلکہ نہریں ہوں گی، جتنا چاہے ڈباتے رہو پیتے رہو۔ یہ انعامات متقی لوگوں کے لیے ہے، اور یہ انعامات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ایمان کا دعویٰ کر لیے، بڑی بڑی باتیں کر لیے، یہ سب انعامات حاصل نہیں ہونے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے آدمی تھوڑی محنت کرے، جستجو کرے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان کے لیے تیسری جو انعام ہے وہ ہے وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں، شربتوں کی نہریں وہاں پر اللہ تعالیٰ جاری فرما دے گا جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت دار ہوں گی۔ اس کے بعد چوتھی نہر وانہار من عسل مصفی، اللہ تعالیٰ وہاں پر شہد کی نہریں جاری فرما دے گا، شہد کی بھی نہریں وہاں پر جاری ہوں گی جو شہد بالکل پاک اور صاف ہوگا۔ من عسل مصفی، بالکل پاک اور صاف اصلی شہد وہاں پہ اللہ تعالیٰ دے گا، جس کی نہریں وہاں پر جاری ہوں گی، اور اس میں سے جتنا چاہے ایمان والے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچواں انعام وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہاں پر ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ جنتی آدمی بس دل میں خواہش کرے گا، اے اللہ مجھے یہ پھل چاہیے، انسان ابھی زبان سے بات نکالے گا بھی نہیں، وہ پھل ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ انسان نے دل میں سوچا آج مجھے انگور کھانا ہے، آپ کے سامنے انگور کے خوشے آ جائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ وہاں میں سیب کھانا ہے، ہمارے سامنے سیب کے بڑے بڑے درخت آ جائیں گے۔ انسان بس سوچ لے گا، جیسے ارادہ کیا ویسے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ انعامات کی جو ہے بارش نازل فرما دے گا۔ تو ان کا پانچواں انعام یہ ہوگا کہ وہاں پہ ہر قسم کے میوے من کل الثمرات، دنیا میں جو میوے ہم کھاتے ہیں اسی طرح کے ہر قسم کے میوے وہاں پر ایمان والوں کو دیے جائیں گے۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ میوے انسان دیکھیں گے وہاں پر ایمان والے، تو کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں بھی اس طرح کے میوے کھائے ہیں، دنیا کے میوے ان کو یاد آئیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے جو میوے ہیں اور جنت کے جو میوے ہیں اس کے اندر بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا چھٹا انعام یہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوگی۔ تو یہ انعامات اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے یا یقین کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں کے تعلق سے، ایمان والی عورتوں کے تعلق سے بھی آپ اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو توبوا الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف جو ہے استغفار کرو، کثرت سے اللہ کے رب العالمین کے سامنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرتے رہو۔ فإنی استغفر اللہ واتوب الیہ، کیونکہ میں خود اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ طلب کرتا ہوں۔ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ علیہ السلام روزانہ استغفار کہا کرتے تھے، اور استغفار کرنے کے بہت سارے کلمات ہیں۔ استغفر اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ یہ کلمہ کہے
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ آدمی جو کہہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ استغفار کا کلمہ ہے، اور تمام کلمات میں سب سے بہترین کلمہ استغفار کا وہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ یہ جو لمبی دعا ہے یہ استغفار کے کلمات میں سب سے بہترین کلمہ، سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں جو آدمی صبح میں اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اور اگر شام تک اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو شام کو اس کلمے کو پڑھے گا صبح تک اس کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سید الاستغفار اسے کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان کو یاد کر لیا کریں۔ زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کو دور کرنے کا حل انہی کلمات کے اندر ہے، اور استغفار کی برکت، استغفار کے ثمرات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آدمی صرف استغفار کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کا حل نکال دے گا۔ اگر بیمار ہے استغفار کریں اللہ بیماری سے دور کر دے گا، اسے شفا یابی عطا ہو جائے گی۔ بے اولاد ہے استغفار کثرت کے ساتھ کرتے رہیں اللہ اولاد بھی دے گا اور بیٹے عطا کرے گا۔ جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ جن کے پاس رزق کی کمی ہے اب وہ استغفار کرتے رہیں اللہ ان کو استغفار کی برکت سے روزیاں عطا کرے گا، ان کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ جو لوگ جس قسم کی پریشانی ملوث ہیں استغفار کو کثرت کے ساتھ لازم پکڑ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے مسائل کا حل اس کے ذریعے ہوتا رہے گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایسی ہی باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور بے شمار احادیث استغفار کی فضائل پر منحصر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو جان لیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ اپنے لیے بھی اپنے گناہوں کے تعلق سے بھی اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور ساتھ میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے تعلق سے بھی جو ہے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرتے رہیں، ان کے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے آخر میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا اسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم لوگ ایمان سے پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا اور تمہارے جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے، جو تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ دین کا کام کریں گے، اسلام کی اشاعت کریں گے، قرآن و حدیث کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو قومیں، جو جماعتیں، جو علماء اپنے آپ کو صرف دعوے میں رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، ہم فلاں فلاں فلاں، زبان کے تک باتیں ہوتی ہے، جہاں پر دعوت کا کام نہیں ہوتا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ختم کر دے گا اور اس کی بجائے اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو قومیں اور جو لوگ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اور وہ بہت بہترین لوگ ہوں گے۔ اور یہ حدیث اس آیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس کے قوم کے جو لوگ ہوں گے یا اس کی قوم میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اگر دین یا اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں اگر ستارے کے اوپر بھی ہوں گے، ثریا ستارے پر بھی ہوں گی تو وہاں سے اس کو وہ لوگ توڑ کر لائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ان کے خاندان کے لوگوں کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور فارس کے بارے میں ہم اس بات کو جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق ہے وہ فارس سے ہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمہ اللہ جو ہے اسی علاقے سے ہے، اور آپ نے دین کا، اسلام کا، احادیث کا ایسا کام کیا کہ ساری دنیا آپ کی جو ہے آپ کو ماننے والی ہو گئی، اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری کے جو امام ہیں ان کا تعلق فارس کے ساتھ ہی ہے، ان کا تعلق فارس سے ہے اور وہیں کے وہ رہنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم جو ہے آپ کو بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ فتحا مبینا، یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے
صلح حدیبیہ کے وقت ان آیات کا نزول فرما دیا۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ کیا ہے؟ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد 6 سال کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور میں عمرہ کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسولوں کے جو خواب ہوا کرتے تھے وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتے تھے، انہیں اس پہ عمل کرنا ہوا کرتا تھا۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو آپ نے لیا تاکہ مکہ جائیں گے اور عمرہ کریں گے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مکہ سے بالکل قریب ایک مقام ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، وہاں پر جب یہ لوگ پہنچے، صحابہ کرام کا لشکر وہاں پر پہنچا، ان کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ کسی قسم کا کوئی ایسا سامان تھا جس سے معلوم ہو کہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، بلکہ قربانی کے جانور ساتھ میں لیے ہوئے تھے، احرام پہنے ہوئے تھے۔ لیکن مکہ والوں کے پاس ایک قاصد کو روانہ کیا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا گیا تاکہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ مسلمان صرف عمرہ کرنے کے لیے نیت سے مکہ آ رہے ہیں، دوسرا کوئی اور مقصد مسلمانوں کا نہیں ہے۔ لیکن کفار اور مشرکین کی جانب سے روک لگا دی گئی اور کہا کہ ابھی عمرہ کرنے کی اجازت تم کو نہیں دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے جانے کی خبر پھیل گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے شہید کر دیا یا قتل کر دیا، ایسی افواہ مسلمانوں کے اندر پھیل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے اور آپ نے ایک مقام پر جہاں پر درخت تھا جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، بیت الشجرہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر بیٹھ کر آپ نے بیعت لی، تمام مسلمانوں سے بیعت لی کہ ہم یہاں سے واپس اسی وقت جائیں گے جب عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے، اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ جو اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ آپ نے سارے مسلمانوں سے بیعت لی، کہا کہ تم لوگ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو کیونکہ میرا ہاتھ جو ہے اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے، صحابہ کرام کے تمام جو صحابہ وہاں پر موجود تھے، 1400 صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لے کر ہی یہاں سے واپس جائیں گے۔ بعد میں خبر آئی کہ یہ خبر جو ہے جھوٹی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صحیح سلامت ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل نام کے آدمی کو بھیجا گیا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، آپس میں صلح کرنے کے لیے اور بات چیت کے لیے روانہ کیا گیا۔ وہ آیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا اور اس نے بہت سارے شرائط رکھے۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور آئندہ سال جب آئیں گے تو مسلمان مکہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے، 3 دن سے زیادہ مسلمان مکہ میں نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط تھی کہ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا سوائے تلوار کے، اور وہ تلوار بھی میان کے اندر رکھی ہوئی ہوگی۔ اس شرط کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی کہ 10 سال تک دونوں کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، مشرکین مکہ کی جانب سے اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جنگ بند نہیں ہوگی، ہر طرف سے امن کا جو ہے یہ صلح نامہ لکھا ہوا گیا۔ اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی شرط رکھی گئی کہ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے اس کو اجازت ہوگی، اسلام میں کوئی داخل ہونا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی، اس پر کوئی ظلم زبردستی نہیں کی جائے گی، اور جو مکہ کے عہد و پیمان پہ داخل ہونا چاہے گا یعنی مشرکوں کے ساتھ ملنا چاہے گا اس پر بھی کوئی زبردستی نہیں ہوگی، یعنی جو کافر بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، جو مسلمان ہونا چاہے مسلمان ہو سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ میں ایک اور شرط رکھی گئی کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جاتا ہے، اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اسلام قبول کر کے آئے، بھاگ کر آئے، تو مدینہ والے اس کو واپس کر دینا۔ یہ ساری شرائط کے اندر یہ شرط بھی رکھی گئی کہ مکہ سے کوئی مدینہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن مدینے میں اگر کوئی مکہ سے آ جائے گا تو وہ لوگ اس کو واپس کریں گے۔ اس شرط پہ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی سے جو ہے مباحثہ کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ کیسی شرائط ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مسلمان حق پر ہیں؟ سوال کیا اللہ کے رسول سے عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا مسلمان حق پر ہیں؟ کہا کہ ہاں حق پر ہیں۔ کیا ہم یہ کافر لوگ باطل پر ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ ہاں باطل پر ہیں، کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر جب سب کچھ معاملہ صحیح ہے تو پھر ایسے دب کے کیوں جو ہے معاہدہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، جو چیز میں جانتا ہوں تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد تحریر لکھوائی گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اے علی یہ تمام معاہدے جو ہے نوٹ کر لو، ایک پیپر پہ لکھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیپر لیا، اس پہ لکھا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، کافر کی طرف سے آنے والے قاصد نے، کہ بسم اللہ تک ہم جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کون ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کو مٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مٹا دو، اسی طرح لکھو کہ بسم اللہ یا بسمک اللہم، اسی طرح لکھ دو۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یہ جو صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے۔ سہیل نے کہا، رسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر لکھنا ہے تو محمد ابن عبداللہ لکھو، تبھی ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور اس پہ دستخط کروں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم سے ہرگز نہیں ہوگا کہ میں رسول اللہ کو کاٹ دوں۔ اس کے بعد کئی صحابہ وہاں پر مباحثہ کرنے لگے اور بہت ساری گرما گرمی کی بحث ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، لہذا صبر کے ساتھ جو ہے خاموشی کے ساتھ معاملات کو دیکھتے رہو اور کرتے جاؤ، کیونکہ کافر اڑے رہے۔ اگر رسول اللہ لکھا جائے گا تو ہم سائن نہیں کریں گے معاہدے کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی رسول اللہ کو کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ کی آگے رسول اللہ کو مٹا دو میرے ہاتھ سے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے حکم دیا کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے رسول اللہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا رسول اللہ کو۔ اس کے بعد جو ہے تمام معاہدے پر دستخط ہونے ہی والی تھی، ابھی معاہدہ مکمل لکھا جا چکا ہے، ابھی دونوں طرف کے لوگ اس معاہدے پر اگریمنٹ پہ سائن کرنے ہی والے تھے۔ سائن کرنے سے پہلے ابو جندل ایک صحابی جو ہے مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ کی جانب آنے لگے۔ یعنی وہ کون تھے؟ اسی سہیل کے بیٹے تھے جو معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اسی کے بیٹے اسلام قبول کیے جن کو جو ہے زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ وہ وہاں پر بھاگ کر آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ مجھے آپ لوگ اپنے ساتھ لے کر چلو۔ سہیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو معاہدہ ہو چکا ہے، اب جو ہے تم کو ہم کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ مکمل ہوا بھی نہیں ہے، ابھی سائن کرنا باقی ہے، ابھی مکمل بات چیت نہیں ہوئی ہے، لہذا ابو جندل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ اس نے نہیں مانا، کہا کہ اگر ان کو ساتھ نہیں بھیجا جائے گا میں سائن نہیں کروں گا اور اگریمنٹ جو ہے مکمل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے درخواست کی اور کہا کہ میری خاطر ابو جندل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ اس نے تب بھی نہیں مانا، کہا کہ ہرگز نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں سگنیچر کر دیے اور وہاں پر آپ نے اسٹامپ لگا دیے، اگریمنٹ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو سہیل اور ان کے ساتھی جو لوگ تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور وہ چیخ رہے تھے، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تم مجھے مشرکوں کے حوالے کر دو گے؟ کیا تم مجھے اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں داخل کر دو گے؟ میں دوبارہ اسلام سے پھر جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی اور کہا، صبر کرو، تمہارے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو جندل کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کا تلوار کا جو میان تھا، دستہ تھا، وہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قریب دے رہے تھے، اس نیت سے دے رہے تھے کہ ابو جندل تلوار نکالے اپنے باپ کو مار ڈالے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو جندل نے اپنے باپ کے مارنے میں بخیلی سے کام لیا، میں تو چاہتا تھا کہ وہ تلوار نکالے اپنے باپ کا سر قلم کر دے، لیکن انہوں نے جو ہے وہاں پر ویسا نہیں کیا اور ان کو وہاں سے دوبارہ وہ لوگ مکہ والے لے کر چلے گئے۔ لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا اور وہاں سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد بڑی تفصیلی بات ہے، انہوں نے جو ہے ایک پہاڑ پہ پناہ لی اور وہاں پر تمام مسلمان کے ساتھ آنے لگے۔ جیسا ہی مکہ سے کوئی اسلام قبول کر رہا تھا سیدھا ابو جندل کے پاس پہنچ جا رہے تھے، وہاں پہ ان کی بڑی جمعیت جمع ہو گئی اور وہ لوگ مشرکین مکہ پر آنے والے جو اناج کے تھیلے تھے، جو غلے کے اونٹ آیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں مسلمان لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے اور مدینہ جا کر درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لو۔ لہذا اس طرح سے صلح حدیبیہ کا یہ معاملہ ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ یہاں پر ان باتوں کا ذکر کیا، اور جب صلح حدیبیہ ہوا تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے سورہ فتح نازل فرمائی اور کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم آپ کو جو ہے بہت بڑی کامیابی خوشخبری سنانے والے ہیں۔
اور وہ کامیابی کون سی کامیابی تھی؟ فتح مکہ کی کامیابی، جو بالکل 2 سال کے بعد ہی کامیابی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، کہ مکہ پورا کا پورا ایمان والوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور ایمان والے اس کو اپنے زیر سائے میں لے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے آخر میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ لوگ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتا ہوا، سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی خوشنودی کو اور رضامندی کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے وعدہ فرمایا اور کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے ساتھ، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی مغفرت عطا فرمائے گا اور ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد اپنی بات کو پیش مت کرو۔ اللہ کی بات آ جائے تمہارے کسی بھی معاملے میں، اللہ کا فرمان آ جائے اس کو فوری مان لو، نبی کی بات آ جائے اس کو فوری مان لو، ان دونوں کے آگے اپنی بات کو پیش نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے اگر بڑھو گے تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے کے آداب سکھائے گئے، اللہ کے رسول والسلام کے قریب بیٹھ کر سوال و جواب کرنے اور بات چیت کرنے کے آداب اللہ نے سکھلائے، کیونکہ مسلمان جو ایمان قبول کر کے آ رہے تھے یہ لوگ دیہاتی قسم کے لوگ تھے، آپس میں بلند آواز سے باتیں کیا کرتے تھے، انہیں دین کے آداب نہیں معلوم تھے، نبی کے آداب اور طریقے نہیں معلوم تھے۔ اللہ نے ان کو ہدایت فرمائی اور ان کو وصیت کی اور کہا کہ تم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب بیٹھو تو ان کے آگے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اس سلسلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ بڑے غمزدہ ہوئے اور اپنے گھر کے اندر محروس ہو گئے، یعنی گھر میں بند کر لیا اپنے آپ کو، نہ کسی سے مل رہے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں، نہ نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں، نہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، گھر کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا، بند کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ منافق ہو گیا ہے، بعض کہنے والوں نے کہا کہ منافق ہو گیا ہے، وہ نہ نماز کو آتا ہے نہ مسلمانوں سے ملتا ہے، اپنے آپ کو اندر گھر میں بند کر لیا ہے۔ لیکن بعض مسلمانوں نے کہا کہ ان کے کیا مسائل ہیں ہم ان سے جا کر معلوم کرتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا، جب نبی کی بارگاہ میں آئے ان سے آپ نے سوال کیا اے ثابت ابن قیس کیا بات ہے، تم نظر نہیں آتے ہو اور اپنے آپ کو گھر میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور میری تو قدرتی طور پہ آواز بلند ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں ڈر گیا کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ میری آواز ہی آپ کی آواز سے بلند ہے، قدرتی طور پر ہے، تو میں کیسے آپ کے سامنے آؤں اور کیسے میں آپ سے بات کروں؟ اس لیے میں اس ڈر کی وجہ سے گھر میں قید ہو گیا تھا اور میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، نہ آپ سے ملاقات میں کر رہا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ اے ثابت ابن قیس یہ آیت کریمہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، جن کی آواز ہی بلند ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فیصلے اپنی باتیں نبی کی باتوں سے آگے بڑھا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو نہ مان کر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر دینا، اصل میں یہ جو ہے نبی کی آواز پر آواز بڑھانا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کا معاملہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ جائے، نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، وہاں پر کسی قسم کا شور شرابہ گڑبڑ آواز بالکل نہیں ہوتی ہے، بالکل ادب و احترام کے ساتھ وہاں پر ایمان والے گزرتے ہیں اور سلام پیش کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔
نبی کی بارگاہ میں اگر آپ علیہ السلام زندہ تھے تب بھی اللہ نے آداب سکھلائے ہیں، اور انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آداب برقرار رکھے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں کب جو جاتے ہیں وہاں پر بڑے ہی آواز، ادب، احترام کے ساتھ اور دھیمی آواز کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے وہاں کا مشاہدہ کیا ہوگا، ریاض الجنہ وغیرہ کا مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، تو آپ اس بات پر غور کریں کہ وہاں پر جو نماز پڑھائی جاتی ہے، امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کے جو اسپیکرز لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی کی خبر کی طرف نہیں ہیں، تاکہ آواز اس کی بھی نہ پہنچے، آپ کو خلل اندازی نہ ہو، بلکہ اسپیکر سارے حرم کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر بالکل خاموشی ہے اور بالکل سناٹے کے ساتھ وہاں پر معاملہ دیکھا جاتا ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں روزانہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں داخل ہوتے ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی آوازوں کو، اپنے فیصلوں کو، اپنی باتوں کو نبی سے آگے بڑھا دینا، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تو اپنی باتوں کو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے مقابلے میں اونچا کرو گے یا نبی کے فیصلوں سے آگے اپنے فیصلوں کو رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کبھی تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لائے، کوئی فاسق آدمی، گنہگار آدمی کوئی خبر پہنچائے، کسی کے تعلق سے شکایت کرے، تو تم پہلے کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کر لینا ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے تعلق سے ایسا کسی نے کہا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں کہ سامنے والے نے واقعی میں ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ کسی نے خبر دی کہ اس نے آپ کے تعلق سے ایسا کیا ہے، آپ ڈائریکٹ ایکشن نہیں لینا ہے بلکہ تحقیق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھائے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے سارے آداب یہاں پر سکھائے گئے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں گے، آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گے اور آدمی کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ نے آگے فرمایا جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پہلے اگر خبر کی تحقیق تم نے نہیں کی، ڈائریکٹ ایکشن لے لیا، بعد میں معلوم ہوگا کہ خبر صحیح نہیں تھی تو تمہاری ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شرمندگی سے پہلے ہی اس خبر کی تحقیق کر لیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ اے ایمان والوں، کسی آدمی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں اس عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم کسی پہ الزام نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب کے ساتھ نہ برایا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کے بعد سارے کے سارے غلط کام ہیں اور برے کام ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو آدمی ایسا کر لے، کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی پہ الزام لگایا ہو، کسی کے تعلق سے برے القاب سے اس کو یاد کیا ہو، اگر دنیا میں اس سے معافی نہیں مانگ لی جائے گی تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالموں میں شمار کر دیے جائیں گے۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات حقوق و لباس سے ہیں، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ کے پاس معافی نہیں ملے گی۔ پھر آگے اللہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ بدگمانی کرنے سے بچو، کسی کی بھی تعلق سے بدگمانی نہ کرو کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، اور ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے کا گناہ کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی مرا ہوا آدمی ہے، کیا اس کا گوشت کھانا تم پسند کرتے ہو؟ اللہ نے خود جواب دیا، فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو ناپسند کرو گے۔ تو کسی کی غیبت کرنا گویا کہ مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور وجعلناکم شعوبا و قبائل، آپس میں تمہارے خاندان قبیلے بنائے۔
خاندان بنائے، قبیلے بنائے، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ کس لیے بنائے گئے؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں پہچانے جا سکو کہ یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے۔ وگرنہ خاندان قبیلے کی بنیاد پہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی آدمی کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ اگر کوئی فخر کرے کہ میرا خاندان اونچا ہے، میرا قبیلہ اونچا ہے، میرا نیچا ہے، تو اس اونچے اور نیچے کی بنیاد پہ اللہ کے دربار میں فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے آگے جواب دیا اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی آدمی زیادہ عزت دار ہے جو تقوی والا ہے۔ خاندان قبیلے اللہ کے دربار میں نہیں دیکھے جائیں گے، اللہ کے پاس جو چیز مقصود ہے وہ انسانوں کا تقوی ہے، انسانوں کی پرہیزگاری ہے، ایمان والوں کا ایمان ہے، ایمان مسلمانوں کا اسلام ہے، یہ چیزیں اللہ کے دربار میں دیکھی جائے گی۔ کوئی غریب آدمی ہے، غریب خاندان کا ہے، تقوی میں زیادہ بہتر ہے، تو وہ لکھ پتی اور کروڑ پتی آدمی سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں، اسے بہتر کامیابی اللہ کے دربار میں حاصل ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر تمام قسم کے خاندانی جو فخر کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو رد کیا اور کہا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے دربار میں کامیابی کا معیار نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سورہ کو اکثر خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ خطبہ جمعہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ خطبہ دینے ٹھہرا کرتے تھے تو حمد و ثنا کے بعد جو ہے سورہ قاف کی تلاوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، جس کے اندر قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، عاد ہے، قوم فرعون ہے، اور اسی طرح قوم لوط ہے۔ ان تمام کا اللہ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ساری قومیں جو ہے رسولوں کی تکذیب کی، جن کی وجہ سے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب کبھی کوئی آدمی ملاقات کرتا ہے یا جب بھی تم میں سے کوئی آدمی بات کرے یا کام کرے تو اس چیز کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں جو تمہارے دائیں ہیں اور تمہارے بائیں ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، جو تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں۔ کرامن کاتبین سے اللہ نے یہاں پر مراد لیا ہے۔ کرامن اور کاتبین جو یہاں پر موجود ہیں ہمارے کاندھوں پر ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ جب کبھی ہمارے زبان سے بات نکلتی ہے، جب کبھی ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی کام انجام دیا جاتا ہے، ہر بات کو وہ لوگ نوٹ کر لیتے ہیں اور کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا۔ جب جنت کو جنت میں بھر دیا جائے گا، جہنم کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا، اب جہنم میں داخل ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ جہنم سے سوال کرے گا کیا تو بھر گئی؟ حل امتلات، کیا تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم کہے گی کہ حل میں مزید، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ انسان تو ختم ہو گئے، جتنے جہنم میں جانے والے سب ختم ہو گئے، جنات بھی چلے گئے، شیاطین بھی چلے گئے، اب جہنم میں مخلوق کہاں سے آئے؟ تب اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پاؤں داخل فرمائے گا۔ جیسے اللہ اپنا پاؤں جہنم میں داخل فرمائے گا، جہنم کہے گی قطن قطن، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اور جنت کا معاملہ اس کے برخلاف ہوگا۔ جنت کے اندر ابھی بہت ساری جگہ خالی ہوگی، انسان تو چلے گئے، اب کوئی اس میں داخل ہونے والا نہیں ہے، تب بھی جنت میں کئی علاقے، کئی حصے خالی پڑے ہوئے رہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا کرے گا اور جنت کو پر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت سے بھی اور جہنم سے بھی کہ تم دونوں کو بھروں گا۔ اب جہنم تو بھر دی گئی، انسانوں سے بھر دی گئی، اللہ کا پاؤں رکھ دیا گیا، جہنم کا پیٹ بھر گیا، اب جنت میں کئی جگہ خالی ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس مخلوق سے جنت کے تمام حصوں کو اللہ تعالیٰ پر کر دے گا، اس طرح جنت جو ہے بھر دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دن کے اندر، وما مسنا من لغوب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد تھکا نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جو ہے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اتوار کے دن فلاں کو پیدا کیا، پیر کو فلاں چیز پیدا کی گئی، منگل، چاشمہ، جمعرات، جمعہ، اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ تھک گیا، اور ہفتے کا جو دن ہے اللہ نے اس میں ریسٹ لیا، یعنی وہ تھک گیا تھا، تھکاوٹ دور کرنے کے اللہ تعالیٰ جو ہے آرام کر رہا تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کا جواب دیا اور فرمایا
کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے سب چیزیں پیدا کی ہے، فی ستۃ ایام، صرف 6 دن کے اندر، وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ ذرا بھی نہیں تھکا۔ اللہ نے ان کا جواب دیا اور یہاں اس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ الذاریات ہے، سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کی قسم کھائی جس میں ہوائیں ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ قتل الخراصون، جو لوگ بے سند باتیں کرتے ہیں، بے دلیل باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے نبی کے تعلق سے، یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ فرما دیا کہ جو لوگ بے دلیل باتیں کرتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو، ایسی باتیں جو نبی کی فرامین کے اندر موجود نہ ہو، بلا دلیل جو باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ہلاک کر دیے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ مختصر طور پہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا تو فرشتوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے لگے، تو فرشتوں نے تسلی دی اور کہا کہ لا تخف، آپ ڈریے مت، ہم جو اللہ کے فرشتے ہیں ہم یہ تمام چیزیں نہیں کھاتے اور نہیں پیتے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے روزی سے کوئی مطلب ہے، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے غذا کو کھانا چاہتا ہے، تمہارے جو پیدائش کا مقصد ہے، تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ نے اپنی عبادت کے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ الطور ہے، طور کا معنی اصل میں زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پہاڑ کے ہیں، یہ زبان عبرانی ہے، اس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی طور کا ذکر فرمایا جس پہ اللہ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا اور ان کو وہاں پر اللہ نے جو ہے نبوت عطا فرمائی تھی، اس کے اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ وہ طور، قسم ہے طور کے پہاڑ کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کا تذکرہ کیا۔ بیت المعمور یہ وہ مقام ہے جو کہ 7 آسمانوں پر ہے، جہاں پر فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تسلی دیتا فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ لوگوں کے درمیان میں باتیں بیان کرتے رہیے، لوگوں کو سامنے اپنی باتوں کو پیش کرتے رہیے، کیونکہ آپ جو ہے اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں۔ لوگ آپ کو جو ہے کہا کرتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں، آپ کاہن ہیں، تو اللہ نے تسلی دے فرمایا نہ ہی آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ پھر اللہ نے آپ کو فرمایا کہ فسبح بحمد ربک حین تقوم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا وقت ہو جائے تو اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، اور ایسے ہی شام کے وقت اللہ کی پاکیزگی کو بیان کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے وقت بیدار ہو جائے، رات میں کسی وقت بھی بیدار ہو جائے، آنکھ کھل جائے اور وہ آدمی اس کلمے کو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لے، اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ یہ اس کلمے کی فضیلت ہے جس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ النجم ہے، نجم کے معنی ستارے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی اور فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ستارے کی اور کہا کہ قسم ہے ستارے کی، اور آگے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اس وحی کی تابعداری وہ کرتے ہیں۔ یہ وہی سورہ ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر یہ سورہ تلاوت کیا، سورہ نجم، اور اس سورے کے آخر میں سجدہ ہے۔ جب آپ نے پورا مکمل سورہ تلاوت کیا، کفار مکہ جو آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے سب اتنے زیادہ مدہوش ہو گئے، جب آپ نے سجدہ کیا تو تمام کے تمام کفار بھی سجدے میں گر گئے سوائے ولید بن امیہ بن خلف کے۔ امیہ بن خلف سجدہ نہیں کیا، بلبتہ اس نے جو ہے زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے پیشانی کو لگا لیا۔ باقی تمام جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، سب نے سجدہ کیا۔ یہ سورہ شریف آگے تلاوت کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا
جس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کے اللہ نے یہاں پر مختلف قسم سے تعریف بیان فرمائی، ان کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو مکمل طاقت والا ہے، مکمل جو ہے مضبوطی والا ہے اور زور آور بھی ہے۔ پھر وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے احکامات کو بندوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ بلند آسمان کے کناروں والا ہے۔ اس کے جو پر ہیں اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ زمین و آسمان کی ساری چوڑائی اس کو جو ہے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو جو ہے زندگی میں صرف 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ ایک پہلی مرتبہ غار حرا میں جب وحی لے کر آئے تھے، اس کے چند دن کے بعد، پہلی وحی کے اترنے کے چند دن کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر کی علامت یا اس کی کشادگی کیا ہے؟ اگر جب وہ ایک پر اگر ایسا کھولیں تو اس سے زمین و آسمان کا جتنا حصہ ہے پورا کا پورا فل ہو جائے، خالی ایک پر اگر کھولتے ہیں تو جیسے ہی وہ ایک پر اگر کھولیں گے تو یہ پورا آسمان اس میں ڈھک جائے گا۔ ان کے ایک ایک پر کی ایک کیفیت ہے اور ان کی حیثیت ہے، تو اللہ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور دوسری مرتبہ معراج پر، جب معراج پر گئے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، ورنہ جب بھی وہ آتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، جب بھی دین کی باتیں لے کر آتے اس صحابی کی شکل بنا کے آتے تھے اور نبی کے سامنے اللہ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک مقام ہے جو 7 آسمانوں پر ہے، اور یہاں پر تمام مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ کوئی اور فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق۔ سدرہ کے معنی اصل میں بیر کا درخت ہے، اور آپ نے فرمایا جب آپ معراج پر گئے آپ نے اس کے درخت کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اس کے جو پھل ہیں، سدرۃ المنتہا کے جو درخت کے پھل لگے ہوئے ہیں، جو بیر ہیں، وہ بڑے بڑے ہنڈوں کے مانند ہیں، جو پانی پینے کے ہنڈے یا مٹکے آتے ہیں ان مٹکوں کے مانند اس کے بیر ہیں، اور اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر ہے، ہاتھیوں کے کان کے برابر اس کے جو پتے ہیں، اور یہ تمام لوگوں کی، تمام مخلوقات کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم نازل فرمانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ حکم کو اتار دیتا، وہاں سے فرشتے لیتے اور دنیا میں حکم لے کر آتے۔ دنیا سے کوئی چیز اوپر جانے والی ہوتی تو فرشتے وہاں پر جا کے چھوڑ دیتے اور وہ چیزیں اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی۔ تو وہاں تک جو ہے، وہاں تک ہی تمام مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معراج پر بلایا تو آپ علیہ السلام جو ہے اس سے بھی آگے چلے گئے تھے۔ جبرائیل نے کہا تھا کہ رسول اللہ یہ جو ہے ہماری حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، لیکن یہاں سے آپ اکیلے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں تک بلایا میں اونچائی پر چلا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے کہاں تک بلایا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے وہ فرشتے رکے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جو ہے آتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سفارشی ہیں، ہم ان کے اللہ کو سفارشی مانتے ہیں، اللہ کے پاس ہماری بات کو رکھیں گے، تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی ہے۔ کسی نے اللہ رب العالمین نے کسی آیت میں یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ یہ جو ہے تمہارے سفارشی بنیں گے، یا اللہ نے ان کے بارے میں کسی قسم کا ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اپنی خواہشات سے کرتے ہیں، ان کی اپنی منمانی ہے جو وہ لوگ کام کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو اپنے آپ کی جو ہے پاکیزگی کو بیان مت کیا کرو، اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، میں نیک ہوں، میں زاہد ہوں، میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، ایسے الفاظ بیان نہ کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ کسی کا نام زاہد ہے، کسی کا نام عابد ہے، کسی کا نام ذاکر ہے، اور کسی کا نام ساجد ہے، ایسے ناموں کے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے جس میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان ہوتی ہو۔ عابد کے معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ زاہد کے معنی سب سے زیادہ پرہیزگار۔ ساجد کے معنی سجدہ کرنے والا۔ اسی طرح زاہد کے معنی، ذاکر کے معنی اللہ کا ذکر کرنے والا۔ ایسے نام جس میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان ہوتی ہو، اس بات کو اور اس نام کو رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر ہی فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی پاکیزگی بیان مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تم میں کون تقوی والا ہے اور کون تقوی والا
نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ قمر کے اندر جو ہے چاند کے ٹکڑے ہونے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ نے اس بات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر آپ چاند کے ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں گے، آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، تقسیم ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ جو غار ہرا ہے، جو پہاڑ پر غار ہرا ہے، اس پہاڑ کے دونوں جانب جو ہے چاند کے ٹکڑے آ گئے اور اس کے درمیان میں وہ پہاڑ نظر آیا۔ اللہ نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے اس کو اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین کے جو ہے کہنے والا یا اس کے خلاف میں کوئی آنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان نازل کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن بہت ہی زیادہ آسان کتاب ہے۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے بہت ساری باتیں تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں لوگوں کی جو ہے اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور کہا، اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا، ایک بار نہیں بلکہ اللہ نے سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ کہا۔ آیت 17 کے اندر، 22 نمبر آیت کے اندر، 32 نمبر میں اور 40 نمبر اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو بہت آسان نازل فرما دیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ہر چھوٹی اور بڑی جو بات ہے وہ اللہ کے فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی بات، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، بڑی سی بڑی بات ہو، اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور ہر عمل تمہارا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر جو ہے یہ قرآن مجید کا واحد ایسا سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ انسانوں کو اور جنات کو خطاب فرمایا۔ انسان بھی اس میں شامل ہے اور جنات بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پہ اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے مشرق و مغرب دیے ہیں، اللہ نے کئی چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، تو تم تمام لوگ مل کر جنات ہو یا انسان ہو، ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اور کس بات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کا چہرہ جو ہے باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب دنیا کے ایام مختصر ہیں تو ہمیں ہمیشہ کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد میں ان ایام کو گزارنا چاہیے۔ جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی جو عمر ہے مختصر ہے، تو مختصر ایام میں ہمارے لیے بہتری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں ان ایام کو گزاریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر نعمت فنا ہونے والی ہے، ہمیں جو بھی دیا گیا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، صحت ختم ہونے والی ہے، اور اسی طرح مال ختم ہونے والا ہے، اولاد چھن جانے والی ہے، جو بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ سب ختم ہونے والی ہے۔ تو ختم ہونے والی چیز کے تعلق سے اپنے دلوں میں زیادہ محبت پیدا نہ کریں بلکہ اللہ سے زیادہ محبت پیدا کریں۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ جب تمام چیزیں، مصیبتیں، تکالیف جو ہے یہ سب چیزیں عارضی طور پر رہنے والی ہیں، تو جب کبھی مصیبت آئے، جب کبھی پریشانیاں آئے، صبر اختیار کریں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں بہتر ثواب اور اجر حاصل ہونے والا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہ تمام کے تمام غیر بھی جو ہے فنا ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، تو فنا ہونے والی چیزوں کی عبادت انسان نہیں کرے۔ اللہ نے اسی بات کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا، جنوں کو خطاب کر فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم زمین و آسمان کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، اللہ کے حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اللہ نے خود جواب دیا اور کہا کہ لا تنفذون الا بسلطان، تم تمام لوگ مل کر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حد سے باہر نہیں جا سکتے ہو۔ کہاں جائیں گے؟ زمین والے کہاں جائیں گے؟ کتنی تمہاری بلندی ہے اور کہاں تک تمہاری رفتار ہے؟ جنات اگر بھاگیں گے تو کہاں تک بھاگیں گے؟ اللہ نے دھمکی دی اور کہا کہ ہر کوئی جو ہے اللہ کے حدود میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کی حدود سے کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹتا ہوا جنت داخل فرمائے گا۔ جو مجرم ہوں گے ان کی پہچان کی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کئی ایمان والوں کے تذکرے فرمائے اور ایمان والوں کے لیے جو نعمتیں ہیں جنت کے اندر جو انعامات ہیں اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں یہ سورہ تلاوت کر رہا تھا تو جنات تم سے زیادہ بہتر ہے جو یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ جب بھی آپ یہ الفاظ کہتے فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات اس کا جواب دیتے اور کہتے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ یہ جنات جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طرح آج کے تفسیر کے اندر اور خلاصے کے اندر یہ سارے صورتیں بیان کیے گئے۔ ان تمام خلاصے کے اندر مختصر بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، کوئی چیز یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں لائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اس کے احکامات کو اپنانے والا بنا دے۔ ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فساد سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما اور بھلائی کا معاملہ فرما۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔